السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ روسی عدالت نے صدر پیوٹن کی 2036 تک صدر رہنے کی ترامیم منظور کر لی۔ فلپائن میں کورونا کے باعث تمام بازار اور سٹاک مارکیٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ امریکی پابندیاں ایران کے کورونا سے نپٹنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ چائنا، بھارت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تاریخی یادگار تاج محل کو سیاحوں اور شہریوں کے لیے بند کر دیا۔ بی جے پی نے سابق چیف جسٹس رنجن گوگئی کو راجیہ سبھا کا رکن نامزد کر دیا۔ اٹلی کی سنسان گلیوں میں پاکستانی قومی ترانے کی گونج۔ ٹرمپ نے کورونا کو چینی وائرس کا نام دے دیا۔ کورونا کے باعث مائیکروسافٹ کے دنیا بھر میں سٹورز بند۔ سعودی عرب میں کورونا کے باعث زمزم پلانٹ بند کر دیا گیا۔ یہ وقت گمراہ کن افواہیں پھیلانے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ امریکہ، جب کسی ٹی وی کا ریموٹ کام نہ کر رہا ہو تو اس پر جو بار بار مارتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسا سٹور جس میں خریدار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ موویز یا ڈراموں میں کریکٹرز تو مصنوعی یا غیر حقیقی ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دماغی ریلیشن شپ ریئل ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر روسی عدالت نے صدر پیوٹن کی ترامیم منظور کر لی ہیں۔ روسی صدر مزید 2 مرتبہ عہدہ صدارت پر رہنے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے ہیں، یعنی 2036 تک صدارت کے عہدے پر قائم رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ عدالت نے پیوٹن کی اصلاحات کے حتمی پیکج پر دستخط کے فوراً بعد ہی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ توقع تھی کہ عدالت فیصلے پر 1 ہفتے تک غور کر سکتی ہے، لیکن عدالت نے جلدی دکھائی۔ ادھر کورونا کے باعث فلپائن نے تمام بازاروں کو بند کر دیا ہے۔ فلپائن مارکیٹس کو بند کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں کہ فرانس میں متاثرہ علاقوں میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر نے روک تھام کے لیے یورپی سربراہ کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلپائن میں تمام بازار بند ہونے کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ فلپائن میں 45 نئے مریضوں کے بعد متاثرین کی تعداد 187 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جرمنی کے دارالحکومت برلن میں حکومت نے اسے بچنے کے لیے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ جرمنی میں 17 افراد ہلاک اور 7,000 سے زائد متاثرین ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت سخت فیصلے کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ میکرون نے مزید کہا کہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ اب تمام یورپی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ ادھر ایران پر لگی امریکی پابندیوں پر چین نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں ایران کے کورونا سے نپٹنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ چین نے ایران پر عائد امریکی پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں ایران کے لیے اقوام متحدہ سمیت دیگر اداروں کی امداد پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو اس کے خلاف لڑنے میں ملکی معیشت اور عوام کی زندگیوں کو نقصان پہنچائے گی۔ ادھر بھارت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تاریخی یادگار تاج محل کو سیاحوں اور شہریوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ تمام عجائب گھروں اور تاریخی یادگاروں کو 31 مارچ تک بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میرے خیال میں دوستو 31 مارچ کی بجائے اس کو غیر معینہ مدت کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ 31 مارچ کو کورونا ختم ہو جائے گا۔ تاج محل کو دیکھنے گزشتہ سال 70 لاکھ سے زائد ملکی و غیر ملکی سیاح آئے تھے۔ بھارت میں زیادہ تر سکول، سینما سمیت دیگر تفریحی مقامات پہلے ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ ادھر بابری مسجد کا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دینے پر بھارتی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رنجن گوگئی کو بی جے پی سرکار نے راجیہ سبھا کا رکن نامزد کر کے انعام سے نواز دیا ہے۔
مسلمانوں کے شدید احتجاج کے باوجود اس نے حقائق سے برخلاف فیصلہ دے کر اپنی انتہا پسندی سوچ کا اظہار کیا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے رافیل طیاروں کے معاملے میں بھی مودی کو خوش کیا اور انہیں سب نوازشوں کا انعام اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے انہیں راجیہ سبھا کا رکن نامزد کر کے دے دیا ہے۔ یہ آدمی اب ایوان بالا کی خالی نشست پر رکن منتخب ہونے جا رہا ہے۔ ادھر چین کے بعد کورونا سے اب سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ یورپ ہے، جہاں اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 300 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اسی ضمن میں سوشل میڈیا پر امریکی کامیڈین جیرمی میک کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ شیئر کی گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث اٹلی کی گلیوں میں پاکستانی قومی ترانے پاک سرزمین شاد باد کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ جیرمی میک کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اٹلی کا پورا محلہ پاکستانی قومی ترانہ گا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اسپین میں پاکستانی ٹیکسی مالکان نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو فری سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور جو کہ اب سروس دے بھی رہے ہیں۔ اسپین ملک لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں طبی ماہرین اس کا پھیلاؤ روکنے اور متاثرین کے علاج و معالجے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ 85 پاکستانیوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو فری سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر ان پاکستانیوں کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کورونا کو چینی وائرس کا نام دے دیا ہے۔ کورونا نے چین اور امریکہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر لفظی محاذ کھول دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چینی میڈیا کی طرف سے خود پر تنقید کے بعد چین کو اپنے لفظی نشتروں کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کو میں نے چینی وائرس کا نام دیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا نے وبائی شکل اختیار کرنے کے بعد 162 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 7171 ہو گئی ہے۔ اس نے اب تک 1,82,598 افراد کو اپنا شکار بنایا ہے۔ دوسری جانب 79,881 افراد اس مرض سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ یہ بہت جلد تھم بھی جائے گا۔ ادھر کورونا کے پھیلاؤ اور بچاؤ کے پیش نظر مائیکروسافٹ نے دنیا بھر میں اپنے سٹورز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے ہیں، جبکہ امریکی ہیلتھ کیئر حکام کی جانب سے اس سے نپٹنے کے لیے طبی سامان ناکافی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں کورونا کے باعث احتیاطی تدابیر کے طور پر زمزم پلانٹ بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے مطاف بھی کچھ دیر کے لیے بند کیا تھا، تاہم اب محدود طواف جاری ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کورونا کے بارے میں عجیب اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کے خلاف چین کو اس سے باز رہنے کا کہا ہے۔ چین نے الزام عائد کیا تھا کہ کورونا ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، جس کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ وقت گمراہ کن معلومات اور عجیب و غریب افواہیں پھیلانے کا نہیں، بلکہ پوری دنیا کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ ہمیں مل کر اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ امریکہ نے چینی سفیر کو طلب کیا اور اس پر احتجاج بھی کیا تھا۔ دوستو، جب کبھی ٹی وی کا ریموٹ کام نہ کر رہا ہو تو ہم لوگ اس پر تھپڑوں کی برسات کر دیتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان برسات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پرکیوسو مینٹیننس، اور یہ پرکیوسو مینٹیننس کبھی کبھی بچپن میں بھی ہمارے اوپر استعمال ہوتا تھا۔ اور دوستو، پرکیوسو مینٹیننس تب تک جاری رہتا تھا جب تک ریموٹ یا ہم کام کرنا شروع نہ کر دیں۔ دوستو، جب آپ کسی مال یا بڑے سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت سے سائن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن کاسٹکو نامی ایک شاپنگ مال ہے جس پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی سائن نہیں ملے گا، اور ایسا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوا ہے۔ یہ کیا اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں اور نئی نئی چیزیں دیکھتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان نئی چیزوں میں ان کو کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ خرید لیں۔ بے شک کسی نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو خریدنے کا پلان کیا بھی نہ ہو۔ یہ دراصل ان کا ایک بزنس ٹیکٹک ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈراموں اور موویز کے اندر جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ریئل نہیں ہوتے، بلکہ وہ مصنوعی یا غیر حقیقی ہوتے ہیں۔
لیکن ان کے ساتھ جو دماغی ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، کیونکہ اسٹڈی سے پتا چلا ہے کہ کسی کریکٹر کو پسند کرنا یا کسی انسان کو ریئل میں پسند کرنا، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ جو اسپائڈر مین ہے یا کوئی بھی کریکٹر ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ریئل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک عجیب ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ جب ہم اس کریکٹر کو کسی ٹی وی سیریل یا کسی موویز کے اندر یا نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کا اس کے ساتھ سائیکولوجیکل کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، کیونکہ یہی کریکٹر ایک دوست کی طرح آپ کو خوشی اور آپ کے اکیلے پن کو دور کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔